السلام علیکم دوستوں، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سید ظفر علی کاظمی آپ کے اپنے چینل انفو آل راؤنڈر پہ دوستوں نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ساتھیوں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھتے اور وہ غلطی بار بار دہراتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں کسی ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں، بحیثیت قوم ہماری یہ سب کی بری عادت ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے اہل دانش نے پچھلے 77 سالوں میں بڑی کوششیں کی، مگر ہمارے ذاتی مفادات ہمیشہ آڑے آتے رہے اور بڑے بڑے قومی مفادات کو قربان کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اور پاکستان ٹوٹ گیا اور ہمارے گھر کے باہر کچھ پڑوسی اور کچھ ابو اور دادا کی عمر کے لوگ جمع تھے اور ریڈیو چل رہا تھا اور وہ سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ ہائے پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ ایک سوگ کا ماحول تھا، الیکشن بھی ہوا تھا تازہ تازہ اور کچھ جنگ کی کیفیت بھی تھی، مگر ہم سب پھر نارمل ہو کر بچے کچے پاکستان کو توڑنے کے کام میں لگ گئے۔ دشمن نے جو چالیں بنگلہ دیش کو توڑنے پہ لگائیں وہ پھر سے بچے کچے پاکستان میں شروع ہو گئیں۔ فوج سیاست دانوں کو ذلیل کرتی رہی اور سیاستدان فوج کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ نیا پاکستان، پرانا پاکستان، صوبائیت، قومیت، تعصب، یہ اس کا بہت بڑا اور مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے، مگر ہم سب اس کو اب تک کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور ایٹمی قوت بن گئے۔ دوستو، آج 2023 میں بھی یہ تمام ہتھیار بڑے مؤثر انداز میں ہمارے آس پاس استعمال ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو مایوسی، عصبیت کی بھرپور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو منشیات کی لعنت سے بھی لگا دیا ہے۔ مگر یہ سب کون کر رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، اس کا جواب تو کجا بات کرنے کو بھی اہل علم، اہل دانش، اہل طاقت تیار نہیں۔ تو ایسے حالات میں تدارک کیسے ممکن ہے؟ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پچھلے 7 ماہ میں تقریباً 7 لاکھ تعلیم یافتہ نوجوان، بہترین کاریگر ملک سے مایوس ہو کر چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم وہیں کھڑے ہو گئے اور پھر وہی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا۔ اب پیپلز پارٹی جو کہ ایک سندھی قومیت کی جماعت کے طور پہ بڑی تیزی سے شناخت پا رہی ہے، وہی تنازع کراچی حیدرآباد کی آبادی کو کس طرح محکوم بنایا جائے اور وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے۔ مقامی آبادی کو کسی حد تک تو قانون سازی کر کے عضو معطل بنا دیا گیا ہے اور دیوار سے بھی لگا دیا گیا ہے۔ ہر جگہ غیر مقامی افراد کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے جس کو اس زمین، عوام اور ملکیت سے کوئی دلچسپی نہیں، تو کارکردگی کیسے بہتر ہو سکتی؟ نتیجتاً لوٹ مار، قتل و غارت گری کا دورہ شروع ہو گیا، جو پہلے ٹارگٹ کلنگز نام سے ہوتی تھی، اب وہ سنیچنگ کے نام سے بڑے عام ہو رہی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار مقامی آبادی کو نہ صرف مالی نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ جانی طور پر بھی اس مقامی آبادی کو بدترین صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ پچھلے دنوں سندھی کلچر ڈے کے نام سے ہم نے کیا حاصل کیا، یہ اس کا کوئی جواب ہمیں دے نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن سے سندھ میں رہتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں کبھی سندھی کلچر ڈے منایا ہو۔ سندھ کے تمام اداروں میں اور خصوصاً کراچی حیدرآباد کے اداروں میں غیر مقامی لوگوں کی تعیناتی سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے پڑھے لکھے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے نئے معاہدے نے بھی اس سلسلے میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بالآخر دوستوں، ہم وہیں کھڑے ہو گئے۔ ایم کیو ایم حقوق لینے کے لیے پھر سے سرگرم ہو گئی اور اب یہ معاہدہ عملی طور پر تقریباً ختم ہو گیا ہے کیونکہ گارنٹر بھاگ گئے اور مطلوبہ شقوں پر کوئی عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ دوستوں، ہم 90 کی دہائی کی سیاست کو پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم روڈ پر آ گئی کیونکہ عصبیت اور معاشرتی عوامل نے ان کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا۔ اب جنگ قبضے کی ہوگی۔ دہشت گردی کے مکمل گراؤنڈز تیار ہیں کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے میڈیا کو بھی تیار کر رہی ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وہ کام ہوگا جس سے یہ قوم مزید پریشانی میں چلی جائے گی۔ افواہ سازی کی فیکٹری چل پڑے گی، چھوٹے اخباروں کا کاروبار چلے گا جو خوب آگ لگی جلی سرخیاں لگائیں گے۔ دوستوں، ایم کیو ایم نے اپنے تمام دھڑوں کو یکجا کر لیا ہے، اب وہ جماعت اسلامی کو بھی اپنی اس تحریک میں شامل کر چکی ہے۔ اگر یہ احتجاج کامیاب ہوا تو یقیناً پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پر آنا پڑے گا، ورنہ مسلح جدوجہد کا خطرہ ہوگا جس کی تیسری قوت کو یقیناً تیاری کر رکھی ہو۔ ملکی حالات میں مہنگائی، غلیظ سیاست، دہشت گردی نے عوام کو پہلے ہی بے حد بے چین کر رکھا ہے، جبکہ ہمارے دشمن کو ہماری یہ حالت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ہم اس جگہ بار بار آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لوکل ایجنٹ بڑے آسانی سے یہ کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ عوام کو اب یہ عملی طور پر دیکھنا ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تاکہ اس کا اجتماعی طور پر سدباب کیا جا سکے۔ انشاءاللہ قوم یکجا ہو جائے گی تو کیا ہم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ پچھلے 8 مہینے میں ایک بہترین فضا میں پورے پاکستانی قوم سانس لے رہی تھی؟ ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ الٹ گیا؟ امن، ترقی، خوشیاں سب تتر بتر ہو گئی۔ دوستوں، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔